یہ طریقہ انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان، جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا۔ اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس اور متبرک ترین مقام پر کیسا گنونا کام کیا تھا، جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کے مارے غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانہ کے اہل عالم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقصد مقام سے کچھ دور اسی علاقہ میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزارا جائے، تاکہ دیکھنے والے کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا، وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100 150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں، لہٰذا ان بتوں کو جوتے سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ظاہر ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہونے لگا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورگلایا۔ اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا اپنی حاجات کے لیے دعا بھی مانگنے لگے تھے۔ انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے، وہ روئے زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا، اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے گئے۔ اس وقت ان کے قریب کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہیں کے سوا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ شیطان ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے، کیسے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کے حاجت پوری ہوتی جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے، لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لیے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اس سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے، علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کے باقاعدہ پوجا کی جانے لگی اور ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگیں۔ بدی اور بدی کی عبرتناک انجام کے علامات۔ اب دونوں بت خدا بنا لیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی، ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشت و عدالت کا ایک سورج طلوع ہوا، جس سے وہ پورا ہفتہ اور چادر عالم جگمگا اٹھے۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا ولی اور بے کسوں کا سہارا تھا، فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آن پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے، سب کو اپنے سچے خالق اور مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کہر ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان
انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لاکھ منا کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے اڑا دیے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہیوں پر پچھتا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ریزا کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک بادل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا۔ مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت بت مروہ کے مقام پر۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانہ خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا۔ یہ عورت مرد کون تھے، اس کے لیے ہمیں تاریخ کے اوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا۔ اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ زمزم کے چشمے کے قریب زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی۔ صحرا اور خشک پہاڑوں کی اس زمین پر پانی کی ایک بوند کا ملنا محال تھا۔ عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کنووں کی تلاش میں صحراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ یہ معجزانہ چشمہ جو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا، اس آبو گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کم نہیں تھا۔ یہ ایک قبیلہ جو بنی جرم کے نام سے تاریخ میں مشہور وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں صحراؤں کی خاک چھان رہا تھا۔ انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ صحرا میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا۔ چنانچہ وہ سارا قبیلہ اس جانب چل پڑا۔ انہوں نے ایک خاتون اور چھوٹے سے بچے کو اس ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے، اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نشان تک نہ تھا، اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو رواں دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام اس چشمے کے قریب رہائش اختیار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو، لیکن یہ اللہ کی امانت ہے، اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا۔ قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا، یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ جب وقت گزرنے لگا حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بی بی ہاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسماعیل کی شادی اس قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی، اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسماعیل کی اولاد خوب پھیلی پھولی، اور یوں مکہ میں جس کا اصل نام مکہ تھا ایک آبادی کا شکل اختیار کر گیا۔ قبیلہ جرہم والے کافی عرصہ تک سیدھے راستے پر رہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونے لگی۔ اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لیے آنے والے لوگوں سے ملنے والا ہدیہ خود سمیٹنے لگ گئے، اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے کے لیے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خشک ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا۔ اسی قبیلے کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا۔ اس نے قوم کو بہت سمجھایا، ان کو بہت سے خطبے دیے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاج نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی ہدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگے ہیں، کسی دن یہ حج کرنے کے آنے والوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی ہدیے جن میں سونے چاندی کی کچھ اشیاء شامل تھیں وہ بھی چرا لی گئی۔ انہوں نے رات کو اپنے بیٹے کے ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کی قیمتی ہدیے اٹھائے۔ جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے یہ سب قیمتی ہدیے وہاں چھپا دیے۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسرے قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے، اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا اور ایک اور قبیلے بنی کو ان پر مسلط کر دیا۔ بنی خزاعیہ والوں نے بنی جرہیم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا، ان کے قبیلے کی کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا، اور یوں لوٹے پھوٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے۔ اور اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا۔
लड़के के नाम ऐसा बिन यला था और लड़की का नाम नाइला बिनते ज़ैद था। दोनों जब जवान हुए तो एक-दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए और उन्होंने आपस में नाजायज़ ताल्लुक कायम कर लिए। एक बार ये दोनों हज के लिए एक काफ़िले के हमरा मक्का मुकर्रमा गए। खाना काबा में उनको इंतहाई मुयस्सर आई तो उन्होंने एक तवाफ़ुल का करने का इरादा कर लिया। चचा जैसे गुनाह के मुर्तकब हुए तो इन्हें अज़ाब इलाही ने आन घेरा। ये वो पत्थर के बुत बना दिए गए। इसके आगे के हालात आपने तहरीर की इब्तिदा में पढ़ लिए हैं। जब उनके बुत बनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के दूसरे बाहर फेंकवा दिए तो इस वक्त मुसलमानों के जहन में सफा और मरवा के दौरान सिमी के बारे में शक व शुबा पैदा हुआ। वो सोचने लगे कि क्योंकि सफा और मरवा पर दोनों के बुत पहले नस्ब थे जिनका तवाफ जाहिलियत के ज़माने में किया जाता था, लिहाजा अब उनका सफा और मरवा का तवाफ कहीं अब उन बुतों की याद में तवाफ ना साबित हो जिसकी वजह से उन पर भी अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। इस पर सुबकरा की आयत नंबर 158 नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सो जो शख्स हज करे बैतुल्लाह का या उम्रा करे तो इन्हें नहीं है कि कुछ गुनाह इस पर जो करे उन दोनों के दरमियान, और जो शख्स खुश दिली से करता है कोई नेक काम तो बेशक अल्लाह है कदरदान सब कुछ जानने वाला।